خدا کی پناہ دیکھ رہے ہو کیا ہو گیا اس قوم کو؟ کیوں اولیاء کرام بدنام ہے؟ کیوں اہل سنت بدنام ہے؟ عجیب ماحول بنا رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ ہم کس وادی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، کس اللہ کے مقرب بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں آ کر ہمیں کچھ خراج عقیدت کرنا چاہیے، علامات مقدسہ پڑھنا چاہیے، سورہ یاسین شریف کی صورتیں پڑھنی چاہیے۔ میں نے دیکھا، اس کو انالائز کیا کہ سورہ یاسین شریف کی ساری کتابیں ایسے ہی رکھی ہوئی ہیں، کوئی ایک بندہ سورہ یاسین شریف نہیں پڑھ رہا۔ کیسے سنی ہو گئے یار تم لوگ؟ کیا یہ حضور مفتی عبدالرب یا حضور مجاہد ملت کی روش تھی جس میں تم ان کی بارگاہ میں دونوں اچھی تھی، یہ کل اس سے بنائی میں نے اس والی سے بہت اچھے پروگرام سوٹ ہوا کل کا۔ ارے وہ آج نہ آ رہی ہے، ضرور اللہ پوچھے گا، مجھ سے بھی پوچھے گا، آپ سے بھی پوچھے گا۔ خدا کے واسطے ان حالات سے واپس آؤ، جس مقصد سے آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ اللہ کے ولی کی اس محفل میں، نورانی محفل میں کچھ برکت اور خیرات اور کچھ اصلاح اعمال کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو خدا کے واسطے محفل سجی ہوئی ہے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، عزت کے ساتھ آئیے، ذلیل اور رسوا مت ہوئیے، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، اے لوگو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کیوں اس کے راستے پہ چل کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہو؟ مسلمانوں سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، تمہارا حالات اس قدر تباہ اور اس قدر خطرناک ہے کہ تمہاری داستانیں نہیں رہیں گی حالات، تمہیں شعور نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے تم لوگوں کو۔ اس جوان طبقہ جو ہماری قوم کا جوان طبقہ ہے، اتنا بیہودہ، اتنا پاگل ہے یہ جوان طبقہ مسلمانوں کا کہ ان جوانوں کو کوئی شعور نہیں ہے، نہ شریعت کا ان کو پاسداری ہے، نہ اللہ کے رسول کا انہیں خوف ہے، نہ رسول اللہ کے سامنے شریعت مطہرہ پر رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کچھ احساس تک نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کو اپنی منمانی کرنی ہے، اپنی عیاشیاں کرنی ہے، اپنے آپ نے نام اعمال اور گناہوں کا لکھتا ہے۔ تباہیوں سے باز آ جاؤ، تم ہی ہماری قوم کا مستقبل ہو، تم ہی ہماری قوم کا فیوچر ہو۔ مسائے جوانوں، اپنی جوانیوں کو برباد مت کرو، ہرگز ہرگز برباد مت کرو۔ اور میں اپنی ان بہنوں سے اور ان عورتوں سے گزارش کروں گا، خدا کے واسطے میں منبر رسول سے آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر تمہیں یہ خرافاتیں کرنی ہے، اگر اپنی عصمت کو برباد کرنا ہے تو ہرگز ہرگز میرے دربار میرے خانقاہ پر بالکل نہ آئے۔ اگر آ رہی ہیں تو صرف اللہ کے ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیے، ورنہ اپنے گھر رہیے، ہرگز ہرگز تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا تباہی مچا رکھی ہے، جہاں ایک عورت ہے تو 10 لڑکے، 10 جوان لڑکے ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ ارے مسلمانوں، کس کے راستے پہ چل رہے ہو تم لوگ؟ کس کے طریقے پر ہو؟ آ کر اس صاحب مزار کی بارگاہ میں کسی نے فاتحہ پڑھی؟ افسوس، سب افسوس، اتنی محفل، اتنا پیارا ڈیکوریشن میں نے کرایا، سب کچھ کرایا۔ فکر کرو یار، شعور پیدا کرو، یہ محفل سجی ہوئی ہے، آ کے بیٹھو، کل شریف کی بابرکت محفل ہے۔ اس پروگرام کا جو نچوڑ ہے، یعنی جو فیض تمہیں ملنا ہے، یہ محفل یہ ہے۔ بیٹا تم کیوں کھڑے؟ چلو بیٹھو ادھر آ کے بیٹھو۔ ابھی گھنٹے کا ملا ہوں، دکان مارا تھا بھی کیا تھا اگلے سال کو نہ لانا ہے۔ گزارش ہے سبھی حضرات ہے، میں اپنے بستی والوں کو ڈانٹ رہا ہوں، میری بستی کا اگر کوئی جوان اگر اس بیلوں میں یا ان باہیات کاموں میں مصروف ہے تو خدا کی قسم مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ میں اپنی بچی بستی کے جوان نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، تمہیں قسم ہے اس اللہ کے ولی کی، ہرگز ہرگز اس کام میں مصروف مت ہو۔ اس محفل کو سجاؤ، اس محفل کی رونقوں کو بڑھاؤ۔ آج جس ولی کامل کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، اس کی بارگاہ میں عقیدت و احترام اور محبت کے ساتھ حاضر ہو۔ کچھ سنو گے تو تمہاری آخرت سنورے گی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تمہیں ملیں گی، بزرگوں کی سیرت طیبہ کے کچھ نقوش تمہارے زندگی میں کام آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا حالات بنا رکھے۔ اور
मैं गुजारिश करूंगा मेरे कुछ भाइयों से कि ये कुर्सियां लगी हुई हैं और भी बिछा दो, उन कुर्सियों को बिछवा दो ताकि सब बिछ जाए, जो आते रहे बैठते रहे। ये मौलाना मिनहाज देखिए, ये हमारे हजरत अल्लामा मौलाना मिनहाज रज़ा साहब अमीनुल कादरी, अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन खतीब। ये अल्हम्दुलिल्लाह कटक से तशरीफ लाए, जहाँ मेरे दादा सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह जलवा अफरोज है, एक बेहतरीन मुकर्रिर है। कुछ लोग जो आते हैं इतनी दूरों दराज से, वो सिर्फ यहाँ तुम लोगों को कुछ सुनाने आते हैं, तुम्हारे असलाफ की बातें सुनाएंगे, कुछ बातें करेंगे तुम लोगों से। खुदा के वास्ते आप लोग बैठो, इस बाबरकत महफिल के तक़द्दुस को पामाल ना करो, हरगिज़ मत करो। तशरीफ लाइए।